اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مولانا عزت صاحب دامت برکاتہم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد عزت قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و ناظم تعلیمات دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا کے قدیم و حالیہ بیانات سننے کے لیے ذاکر ساحل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی اس چینل کی لنک کو ضرور شیئر فرمائیں۔ اس کے علاوہ آج ہمارے مہمان خصوصی جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ کیسے کیسے شخصوں کو کہاں کہاں بھیج دے، پتہ بھی نہیں تھا کہ حضرت تشریف لائیں گے ہمارے درمیان میں۔ حضرت مولانا مفتی محمد علی صاحب یہ حدیث کے استاد ہیں، دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ۔ مولوی مسعود بار بار پوچھ رہے تھے جلسہ کی کیا تیاری چل رہی ہے، کیا کارگزاری ہے۔ خود تو نہیں آئے لیکن حضرت کو بھیج دیا ہمارے پاس، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور حضرت اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، اگرچہ اور بھی اغراض مقاصد تھے لیکن یہاں مالپوری میں آنا خاص تھا اور اللہ نے اس جلسے میں اور رونق بخشی۔ ہم حضرت سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے لیکن بیان مولانا ارشد صاحب کا ہوگا، اور اخیر میں حضرت سے درخواست کریں گے کہ کوئی 5-10 منٹ نصیحت اور اس کے بعد دعا حضرت کرائیں گے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مولانا عزت صاحب دامت برکاتہم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ حضرت نے فرمایا اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اگر یہ سوچ بن جائے کہ واقعاتاً کامیابی اسلام میں ہے، اعمال میں ہے، تقوی و طہارت والی زندگی میں ہے اور اپنے بچوں کو ویسا بنانے میں ہے تو پھر معاملہ آسان نہیں۔ لیکن اگر دل دماغ مسلمان نہیں، دل دماغ میں یہ بات بیٹھی نہیں، صرف ظاہر ہو تو کام اس سے نہیں بنتا۔ قوت فکر عمل پہلے پناہ ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ کسی قوم کی شوکت پہ زوال آنے کا سبب یہ ہے کہ قوت فکریہ بدل جائے۔ کامیابی کس چیز میں ہے اس کی فکر بدل جائے تو پھر زوال آ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنی قوت فکریہ کو صحیح کرنا ہے کہ کامیابی اسلام میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر عمل کرنے میں ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں۔ تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو، ہمارا باطن بھی اچھا ہو۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی کے لگنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اس کی صفائی کا کیا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی صفائی کا ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اب مہینہ رمضان المبارک کا آ رہا ہے، اس میں خاص طور سے توجہ دی جائے، قرآن کی تلاوت خوب کی جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے تو انشاءاللہ دل بھی صاف ہوں گے، ظاہر بھی اچھا ہوگا، باطن بھی اچھا ہوگا، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جن طلبہ نے قرآن کو حفظ کیا ہے ان کے حفظ قرآن کو قبول فرما، اور اے اللہ قرآن کو سینوں میں جما دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ حفظ قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اور اے اللہ ہمارے ظاہر باطن کو اچھا بنا اور حقوق کا ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ حرام اور ناجائز اور مکروہات سے حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ جو کام کرنے کے بتلائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام دینی مدارس مکاتب مساجد کی حفاظت فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو اور تعلیم دینے والوں کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد کی حفاظت فرما، اور تمام دینی مدارس کو دین دونی راج میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی ہمیں عطا فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ طلب کی اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ اس دنیا سے جاتے وقت حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ قبر کے مرحلے کو بھی آسان فرما، اور جب ہم قبر میں رکھے جائیں تو ہماری قبروں کے نور سے منور کیے جانے کا فیصلہ فرما۔ جب اٹھائے جائیں اے اللہ قبروں سے تو عرش کا سایہ نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر فرما۔ اے اللہ صراط پر سے بجلی کی طرح گزرنا مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اے اللہ تیرے فضل کی امید ہے، اپنے فضل سے اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جو مسلمان جیلوں میں ہیں اللہ محض اپنے فضل و کرم سے رہائی عطا فرما، جو غلط مقدمات میں محفوظ ہیں اللہ ان کو بری فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، محض اپنے فضل و کرم سے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ جو جماعتیں تیرے راستے میں محنتیں کر رہی ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح دیندار بنا، جس کو تو دیندار سمجھتا ہے اللہ ویسی دینی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔